ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، اور ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبے، جو اوصاف عطا فرمائے وہ کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ ہوئے۔ اب دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ ہو گئے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر، میرے قانون مانے بغیر وہ بھی زندہ نہیں رہتے۔ ابھی دیکھیں، اس بات سے ہم اللہ کے نبی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا عظمت، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا اوصاف دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن المجید کے اندر فرمایا، 30ویں پارے کے اندر سورہ بینہ کے اندر کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ تمہیں اگر کسی چیز کا کوئی حکم دیا ہے، وہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور عبادت بھی ایسی جو اللہ کے لیے خاص ہو اور مخلصانہ انداز کے اندر آپ کی عبادت ہو، ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر اس عبادات کے اندر وہ چاہے عبادات چھوٹی ہو یا بڑی عبادات ہو یا کسی بھی شکل کی عبادات،
اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو کیا ہے وہ ہماری عبادات جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اور اللہ رب العالمین اس عبادات کا جو ہے اجر ہمیں قیامت والے دن نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں جیسے 3 بندے تھے تو تینوں نے اپنی اپنی جگہ پہ عبادات کری، کہیں پہ نکلے سیر کے لیے کسی کام سے نکلے تو راستے میں جانے لگے تو دیکھا کہ بارش ہو گئی، تو بارش ہوئی تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بارش ختم ہوگی تو ہم کیا کریں گے، پھر اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے، تو ابھی جو ہمارے قریب میں جو یہ غار ہے ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں پناہ لے لیں گے۔ تینوں نے بات سمجھ آنے والی کہ بارش ہو رہی ہے، راستے خراب ہیں، یہ نہ ہو کہ پریشانی اور بڑھ جائے، وہ آئے غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اب دیکھیں آپ کو ایک بات اور سمجھائیں، جب اللہ رب العالمین کسی انسان سے محبت کرتے ہیں نا، یا کسی اس کی کوئی بھی چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی جب نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں تو کرتے کیا ہیں، اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ چیک اینڈ بیلنس، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں آیا میرا بندہ جو ہے یہ جو عبادات جو اس نے کری، اگر میں نے آج اس کو آزمائش میں ڈالا تو آیا یہ میری اس آزمائش میں آ کر ناشکرے پن کرتا ہے یا اس پہ بھی صبر کرتا ہے۔ اب ہوا کیا، جب تینوں بندے اندر آئے تو بارش زور کی ہوئی، اب جیسے بجلی کڑکتی آپ نے سنی ہوگی دیکھی بھی ہوگی، تو جب بارش تیز ہوئی تو غار کے منہ کے اندر یعنی جو داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہاں پر اوپر سے ایک چٹان آ کر اس دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ وہ بیچارے جب یہ چیز ہوئی تو بڑے پریشان ہوئے، بڑے سوچنے لگے کہ ہم تو آئے تھے ادھر بچنے کے لیے، ہم تو اور پریشانی اور مصیبت میں آ گئے۔ یقین مانے بڑی کوشش کری انہوں نے، تینوں نے مل کر اس کو جو چٹان منہ کے اوپر آ گئی تھی بڑی کوشش کری، بڑا زور لگایا، بہت کوشش، جب دیکھا کہ ہم ناکام ہو گئے تھک ہار کے بیٹھ گئے، خاموش ہو، اب کیا کرنا، اب اللہ پہ بھروسہ۔ اب اتفاق یہ ہوا اس پورے غار کے اندر یہ 3 بندے، 3 آپس میں کوئی کام ہی نہیں، اب آپس میں کیا کرنے لگے، ایک دوسرے سے ڈسکس ہونے لگی بات، یار کبھی تو نے کوئی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا؟ ہم اب کیا کرتے ہیں، کوئی زندگی میں ہم تینوں میں سے کسی نے کوئی ایک تو کام اچھا کیا، ہم اللہ رب العالمین سے اس نیک عمل کا جو کیا ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ ہمارے سے یہ پریشانی جو ہے اس کو ٹال سکتا ہے۔ اب ایک بندہ ان تینوں میں سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار میرے کو تو کچھ خاص یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا، ہاں ایک چیز یاد رکھتی ہے، کیا کہتا ہے، میں بکریوں کا کیا تھا چرواہا، جو گڈریے ہوتے ہیں جو بکری چراتے ہیں، تو میں وہ مجھے اتنا یاد ہے کہ روز میری عادت کیا تھی، بکریاں چراؤں، واپس آؤں، ان کا دودھ نکالوں، نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں، پھر اپنے بچوں کو، تو اس کے بعد میں کھاتا۔ اب اس دن ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتا چراتا تھوڑا سا آگے چلا گیا، جب میں تھوڑا آگے گیا تو واپسی جب میں گھر آیا تو لیٹ ہو گیا۔ اب جو میرا ٹائم تھا، جس ٹائم میں ماں باپ کو دودھ دیتا تھا وہ پیتے تھے، پھر سوتے تھے، آرام کرتے تھے، مگر اس دن جب میں گھر پہنچا تو دیکھا ماں باپ سو۔ اب میں نے کیا کیا، میرا جو روز مرہ کا یعنی جو ایک مزاج تھا، میری عادت کیا تھی، پہلے ماں باپ، بات سمجھے، اس کے اندر کیا ہے، اخلاص ہے، خلوص، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے جو عادت تھی نا سب سے پہلے ماں باپ۔ اب اتفاق جب میں آیا دیکھا سو گئے تو پھر میں نے دودھ نکالا، نکالنے کے بعد پیالہ لے کے، جس پیالے میں ماں باپ دودھ پیتے تھے، میں پوری رات بھرا، بچے بلک بلک کے روتے رہے، میں نے نہیں دیا کسی کو، کیوں بھائی،
پہلے ماں باپ. اب دیکھیں ماں باپ کے ساتھ نیکی بھی. ایک تو آج جو معاشرہ چل رہا ہے ماحول، اگر ہم اپنے ماں باپ سے کوئی محبت بھی کرتے ہیں نا، یقین جانیں خلوص سے نہیں کرتے، ہم اپنے مطلب سے کرتے ہیں. مطلب حل ہو جائے، یقین مانو ماں باپ اولاد کو بلاتے رہتے ہیں، ہر کام کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، مگر کیا ماں بچے نہیں سنتے. اب دیکھیں ماں باپ پھر ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ کو اولاد جتنا لاکھ تنگ کرے، اگر اس کو ذرا سا راستے میں چلتے ہوئے اگر وہ کہیں گر جائے نا، یقین جانے پھر ماں باپ وہ پھر اپنے بچے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اٹھا لیں. کیا کہتے ہیں کہ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو لوٹ آئے نا تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. لیکن یہ ماں باپ. اب ہوا کیا، کہنے لگا کہ میں ساری رات کھڑا رہا اور اتفاق یہ ہوا کہ میں نے بچوں کو نہیں دی. تو کہنے لگا کہ بس مجھے اپنی زندگی کے اندر یہ ایک نیکی یاد ہے جو میں نے کری، بس اس کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں. اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب اس تینوں میں سے ایک بندے نے جب اپنی نیکی کو یاد کیا، پتھر تھوڑا سا سرک کیا، مگر ابھی بھی غار سے نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں ہوا. اب دوسرا کیا کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ بھائی میرے کو تو اتنا یاد ہے کہ میرے پاس بہت سارے ملازمین تھے، کام کرتے تھے، شام کو میں ان کو اجرت دیتا تھا، جو انہوں نے کام کیا دہاڑی ان کو دی اور چلے گئے. کہنے لگا کہ یار ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ایک بندے کو اس کی جو اجرت تھی، جو اس کی دہاڑی بنتی تھی پورے دن کی، میں نے جب اس کو دی نا تو اس نے کہا بھائی میرے کو نہیں چاہیے. کیوں؟ میری جو اجرت ہے وہ اتنی نہیں، اتنی بنتی ہے بھائی، دینا ہے تو دے، نہیں تو بے بھی اپنے پاس رکھ. جیسے آج کا مزاج بھی ہے یہ لوگوں کا، بھائی دینا ہے تو دو، نہیں تو رکھو اپنے پاس. کوئی غریب امیر نہیں ہے، مقصد سب الفاظ. اب وہ بیچارہ ناراض ہوا، اس نے اپنی مزدوری سیٹ کے پاس چھوڑی، چلا گیا. اب اتفاق یہ ہوا، وہ جو غار کے اندر 3 بندے تھے، ان میں سے ایک یہ سیٹ بھی تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ میری زندگی کی مجھے یہ یاد کرتا ہے، بس اس کے علاوہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو وہ نہیں. اب وہ ہوا کیا، آپس میں پھر بات کرنے لگی تو کہنے لگا کہ پھر کافی ٹائم ہوا، جو بندہ میرے پاس اپنی اجرت چھوڑ کے گیا تھا نا، وہ کافی دنوں کے بعد آیا میرے پاس. کہتا ہے بھائی ایسا کر، تو جو فلاں وقت کے اندر جو میرے کو میری اجرت دے رہا تھا نا، آج تو مجھے جتنی اجرت دے رہا. ایک مثال دیتا، وہ 200 مانگ رہا تھا، دی کتنی 100. ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا. تو اب اس نے کیا کہا کہ بھائی تو جو اس وقت دے رہا تھا آج مجھے دے دے، میں اتنا پریشان ہوں کہ اگر تو مجھے اس دن کی اجرت اگر دے دے گا تو میں کیا کروں گا، میری جو پریشانیاں ہیں وہ آسانیوں میں بدل دیں گی، اور میں جو جس پریشانی اور تنگی کے اندر ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی. اب اس بندے نے کیا کہا، کہتا ہے ایسا کر، یہ بکریاں بھی لے جا، یہ گائے بھی، یہ غلہ بھی، یہ سارا کا سارا کیا ہے یہ تو لے جا. اب وہ بندہ آگے سے کہتا ہے بھائی آپ کو تو میری اجرت اس وقت نہیں پوری دی جا رہی تھی، اور آج آپ میرے ساتھ میری پریشانی یا میری جو بے بسی ہے، آج آپ کیا میری اس بے بسی اور پریشانی کا مذاق بنا رہے ہو کہ اس وقت پوری اجرت دی گئی، آج اجرت سے اتنی کئی گنا زیادہ، یہ بھی. اب وہ کیا کہتا ہے، کہتا بھائی آپ نے جو میرے پاس اپنی اجرت چھوڑی تھی نا، میں نے آپ کے پیسے کو لے کر کام کاروبار میں لگایا، اور اللہ رب العالمین نے کیا ہے یہ اس اجرت سے میرے کو برکت دی. بھائی یہ میرا مال نہیں، یہ تیرے پیسے تھے، اور یہ تیرا مال ہے، تیرے پیسہ خرچ کر کے میں نے یہ اس سے کمایا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنی نیکی کو یاد کیا کہ اللہ میں نے یہ نیکی سے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کی، اللہ تو مجھے کیا کر اس پریشانی سے دور کر. حدیث میں آتا ہے پتھر پھر تھوڑا سا سرک، مگر راستہ پھر بھی غار سے نکلنے کا پھر بھی نہیں تھا. اب ان میں سے ایک بندہ اور تھا، وہ کیا کہتا ہے میرے کو تو اتنا یاد ہے کہ میرے چاچا کی بیٹی نا بڑی خوبصورت تھی، بہت.
اب اس کے ایریے کے اندر بھوک، افلاس، پریشانی، جیسے قحط سالی، آپ کو پتہ آج کل جو پیچھے لاک ڈاؤن کا معاملہ چلا، کرونا کے معاملات آئے، کس طرح انسان کو پریشانی آئی کہ یعنی بھوک کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ اب وہ آ کر اس سے تذکرہ کرتی ہے کہ بھائی آپ مجھے 200 درہم دے دیں۔ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہاں پہ پریشان ہے؟ وہاں غار کے اندر۔ اب وہ آپس میں کیا بولتا ہے کہ میں نے اس کو بولا کہ میں تیرے کو 200 درہم کس شرط پہ دوں گا؟ جب تو میرے ساتھ اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو قائم کرے گی تو میں پھر تیرے کو اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ 200 درہم دوں گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، کب؟ فلاں فلاں وقت پہ فلاں دن ڈیسائیڈ ہو گیا، سیٹ کر لیا۔ اس نے اس کو ایڈوانس کے اندر وقت سے پہلے 200 درہم بھی دے دی۔ اب اتفاق کیا ہوا؟ جس دن جیسے وہ آئے آپس میں معاملات کو قائم کرنے کے لیے، تو وہ لڑکی کیا کہتی؟ اتق اللہ یا۔ دیکھیں کبھی کبھی چھوٹی سی بات انسان کے دل پہ ایسے اثر کرتی ہے کہ بندہ نہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اس نے جیسے یہ بات کی کہ اتق اللہ ہے، اللہ کے بندے تو اللہ سے ڈر، تو یہ کیا بغیر مہر کے یہ کام کی کیا کرتا؟ کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے اس سے کوئی 200 درہم نہیں لیے واپس، نہ کوئی مطالبہ کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا۔ چاہتا تو وہ اس سے لے سکتا ہے، نہیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اب دیکھیں اس نے جو توبہ بھی کری نا، وہ کیا تھا؟ خلوص تھا اس کے لیے، اللہ کے لیے خاص عمل تھا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک عملوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا نا، نماز پڑھ رہے ہیں اخلاص ہے ہی نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں خلوص ہے ہی نہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں خلوص ہے ہی نہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں اخلاص ہی نہیں ہے، تو ایسی عبادات اللہ ان عبادات کے بدلے میں نہ دنیا میں کچھ دیتے نہ آخرت میں کچھ نوازتے۔ اور جن عبادات کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا، خلوص، خاص واسطے للہ، اللہ کے لیے، اللہ اس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے ایک واقعہ اور سنا ہوگا، ایک آدمی تھا جس نے کیا کیا؟ 99 قتل کر دیا۔ 99 قتل کرنے کے بعد بس دل میں آئی، گیا ایک آدمی کے پاس، یار میں نے 99 قتل کیے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا تو نے 99 کیے، اللہ کے بدلے کبھی معاف نہیں کرے۔ اس نے اس کو بھی سرکلا۔ اب وہ اتفاق ہے دوسرے کے پاس گیا بات کرنے کے لیے، یار میں نے 100 بندے قتل کیے، کیا اللہ مجھے معاف کرے؟ تو اس نے کہا بالکل، کیوں نہیں وہ کرے گا اللہ معاف؟ ہاں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا کام؟ کہ تجھے یہ والا ایریا چھوڑ کر دوسرے والے ایریا کے اندر جانا پڑے گا۔ کیا؟ کہ وہاں پر اللہ لوگوں کی بستی ہے، جب تو اس بستی میں جائے گا تو ہوگا کیا؟ اللہ تیرے کو معاف کرے۔ کیوں؟ یہ گناہگاروں کی بستی ہے، یا ماحول ہی نہیں ہے نیکیوں کا، تو اس ماحول میں جا۔ اب آپ کو ایک ماحول کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنائیں مختصراً انداز کہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اب دیکھیں معاشرے کے اوپر نا ماحول کا سب سے بڑا اثر ہے، سب سے بڑا۔ تربیت انسان کی جیسی بھی ہو، تربیت اچھی ہوتی ہے، مگر جو انسان کو جو خراب کرتی ہے نا چیز، جو عملوں کو برباد کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ماحول خراب کرتی ہے۔ جیسے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ کا محل لگا ہوا تھا، اس محل میں نا 2 بندے آپس میں بحث کرتے ہیں، کس چیز کے اوپر؟ ایک کہتا ہے تربیت کا اثر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی ماحول کا اثر ہے، نہ تربیت والا مانے نہ ماحول والا مانے، لگے پڑے۔ وہ کہتا ماحول کا اثر، وہ کہتا تربیت کا اثر۔ بادشاہ دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے یہ کر کیا رہے اتنی دیر سے، ماحول تربیت، ماحول تربیت، ماحول تربیت، کیا ہے یہ؟ بلایا دونوں کو، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟
کہتا بادشاہ سلامت میں اس کو بول رہا ہوں تربیت کا اثر ہے اور یہ مجھے بول رہا ہے کہ ماحول کا اثر ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ حیران، کہتا بھائی پھر ایک کام کرو، تم دونوں جو 1 مہینے کے اندر یہ ثابت کرو کہ تربیت کا اثر ہے یا بھائی ماحول کا اثر ہے۔ اگر تم دونوں نے نہیں ثابت کیا میں تمہارا سر قلم کروں۔ اب اتفاق ہوا کیا، جو تربیت کرنے والا تھا اس نے 25 دن کے اندر بلیوں کی تربیت کری۔ آپ نے سرکس میں دیکھا ہوگا بچپن میں، کبھی کبھی نہیں دیکھا تو قریب سے گزرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، تو اس کے اندر بڑے جانوروں سے کرتب دکھائی جاتے ہیں۔ اب اتفاق کیا ہوا کہ تربیت کرنے والے نے 25 دن کے اندر بلیوں کی اس انداز سے تربیت کری کہ بلیاں منہ کے اوپر بتیاں لے کر ایک دروازے سے نکلے اور دوسرے میں داخل اچھلتی کودتی۔ جب وہ تالی مارتا تھا تو بلیاں ایک دم باہر، دوسرے سے اندر داخل۔ اب وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا نا تربیت کا اثر ہے، اب دیکھیں میں نے آپ کو تربیت کر بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ۔ اس نے جیسے ہاتھ مارا، بلی ایک دروازے سے نکلی دوسری میں داخل۔ بادشاہ بھی جو محل لگا ہوا تھا سب بادشاہ کر کیا یار واقعی بڑی گہری تربیت کری۔ اب اتفاق جس نے کہا تھا ماحول کا اثر ہے وہ بیچارہ بڑا پریشان، اب میں کیسے ثابت کروں، نہیں تو میرا سر قلم ہو جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا، مشورہ کرا، کسی اللہ لوگوں کے پاس گیا، پوچھا یار میں ایسے بڑا پریشان ہوں۔ بادشاہ نے کہا تھا جس نے تربیت کا کہا تھا اس نے تربیت کا اثر جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے، اور 5 دن رہ گئے، اب میری باری ہے، اگر نہیں تو میرا سر قلم، میرے ہیلپ، مجھے اچھی کوئی گائیڈ بہت پریشان۔ اب اتفاق اس نے سنا، اس نے کہا بھائی جب ثابت کرنا ہوا نا تو ایسا کرنا آپ مجھے ساتھ میں ثابت کروں۔ اب اتفاق یہ جیسے آج محفل تھی، سب لگے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، سب کو انتظار تھا کہ بھائی یا تو آج یہ ماحول والا ثابت کرے گا، نہیں تو اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ اب جب آیا وہ بندہ تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ، تم نے کہا تھا کہ ماحول کا اثر ہے، ثابت کرو۔ کہتا بادشاہ سلامت میرے ساتھ یہ جو آدمی آیا ہے نا یہ ثابت کرے گا کہ ماحول کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا بھائی آپ کرو یہ کرے پر تو کر ثابت بس، ورنہ سر کر۔ اب جو بندہ ساتھ میں آیا وہ کیا کہتا ہے، کہتا بادشاہ سلامت ہم بھی تو دیکھنا چاہیں کہ انہوں نے تربیت کیا کری، ہم نے بھی دکھاؤ۔ بادشاہ کہتا یہ کوئی بات، کوئی مطلب ہے، بھی دکھا۔ ہاں بھائی کھاؤ ان کو۔ اس نے جیسے اشارہ کیا بلیاں ایک سے نکلی دوسرے میں داخل، جیسے داخل ہوئے تو وہ جو بتایا وہ بھی بڑا اشش کر گیا، بھائی یار کیا تربیت ہے آپ کی، اس کو بھی اچھا لگا۔ اب وہ آگے سے جا کے کہتا بادشاہ سلامت میں ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو کہیں ہمیں دوبارہ دکھاؤ۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی دکھا دو، کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ انسان کی زندگی کے جو اعمال ہیں اس کے اوپر جو سارا دار و مدار ہے نا وہ ماحول کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بندے کو کیا حکم دیا اور اس کی روح قبض ہو گئی فوراً کہ بھائی تو یہ ایریا چھوڑ، اس ایریا کو چھوڑ کر فلاں ایریا میں چلا جا، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، اللہ تیرے کو معاف کر دے گا۔ اگر تو اسی ماحول میں رہے گا نا کہ بھائی تو تیری اصلاح نہیں۔ اب ہوا کیا، جب اس نے بولا کہ اچھا دکھاؤ، بادشاہ کے حکم پہ جب دوسری بار اس نے جیسے ہی کیا وہ آیا آتے ہوئے بیگ لے آئے۔ بیگ میں کیا تھا، بلیاں تھیں، وہ چوہے تھے۔ جیسے ہی بلیاں باہر آئیں اس نے بیگ کھولا، چوہے چھوڑ دیے۔ جیسے ہی چوہے چھوڑے ایک بلی ادھر بھاگے، ادھر بھاگے، ادھر بھاگے، ادھر بھاگے۔ کیا کہتا ہے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اس نے بھی اپنی جگہ اپنے آپ کو رائٹ ثابت کیا، اس نے بھی کیا۔ ایک غلطی ہم کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم رائٹ ہیں۔ سامنے والے جو نیکی کام کر رہے ہیں وہ نیکی کو سمجھتا ہے مگر نہیں ہے، مگر کیا اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، میں رائٹ ہوں۔ جو عمل سنت کے مطابق بھی نہیں ہوگا نا تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد پھر کیا ہوا، کہنے لگا بادشاہ اگر دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور اگر اس کی بلیاں تربیت یافتہ تھیں تو یہ اس ماحول کے اندر کبھی داخل نہیں ہوتی۔ اس کو ماحول، اب دیکھا نا چوہا بلی کی لڑائی آپ نے جو بچپن سے کتابوں میں پڑھا ہو
کہ کس طریقے سے دشمنی ہوتی ہے، کہ اگر تربیت ہے تو وہ اس ماحول میں کیوں آئی؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عمل کے اندر اخلاص، تو ہمارا جو اعمال ہے نا وہ قابل قبول بھی ہوں گے اور سنت کے مطابق ہوں، دونوں اپنی جگہ پہ اطمینان کر کے بیٹھے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو جو آپ کی عبادات چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی ہو، اس کے اندر اللہ کو اخلاص ہے، خلوص۔ اور اگر آپ کی عبادات کسی بھی قسم کی ہوگی، یقین مانیں اللہ رب العالمین اس عبادات کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں، قیامت تک۔ آپ کو ایک مثال اور سمجھائیں، اب دیکھیں بقرہ عید گزری، ہم تمام مسلمان عالم اسلام کیا کرتی ہیں؟ وہ قربانی کرتی ہے، قربانی۔ یہ قربانی کہاں سے؟ یہ کس کا صدقہ جاری ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ جاری ہے۔ ان کے اس عمل کے اندر اخلاص تھا، اللہ نے کیا کیا؟ اس اخلاص کی بدولت اس عمل کو قیامت تک باقی رکھا۔ خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح، بیٹے سے مشورہ، بیٹا اس سے زیادہ مطیع فرما بردار، بابا جانیے آپ نے جو دیکھا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ مجھے شکر گزار پائیں گے، نافرمانوں میں سے نہیں پائیں گے۔ اب جب لے کے جانے لگے، اب دیکھیں یہ اللہ کی طرف کیا تھا؟ چوری رکھنا تک یہ کیا تھا؟ یہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، آیا میرا بندہ جو میں نے اس کو حکم دیا ہے اس کے اوپر چلتا بھی ہے یا صرف اپنی اپنی ہاتھ رہا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ اخلاص پہ مبنی تھا۔ دیکھیں نا اللہ نے آج اس قربانی کو کیا کیا؟ قیامت تک کا کیا۔ اور اسی ایک اور آپ کو عمل سمجھائیں، دوسری، اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جب ان کو قوم نے جلانے لگی، مختصراً پوائنٹ ٹو پوائنٹ، کہ جب قوم ان کو جلانے لگی اس وقت دیکھیں دو لوگوں کی نیات خراب ہو گئی، اخلاص نہیں تھا۔ کیا تھی؟ چھپکلی۔ اب مجھے اتنا بتائیں، آگ جل رہی ہے، چھپکلی کیا کر رہی ہے؟ پھونک مار رہی ہے۔ ریزن، وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ آگ اور کیا ہو جائے؟ بھڑک جائے۔ ایک کامن سینس، کیا چھپکلی کی پھونک مارنے سے کیا آگ بھڑک جاتی؟ کبھی نہیں بھڑکتی، مگر اس کی نیت کیا تھی؟ خراب تھی۔ اب دیکھیں اس چھپکلی کی قیامت تک اس کی نسلیں تباہ ہو۔ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک ضرب میں مار دیا 16 کی، 2 میں مار دیا 75، 3 ضربوں میں مار دیا اس کو 50 نیکی مل گئی۔ کیا؟ چھپکلی۔ اب اس وقت ایک چڑیا تھی، اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ کوئی دریا آ جائے گا؟ کوئی نیلا والا ڈرام آ جائے گا؟ نہیں، اتنی سی پننا سا، جیسے بچپن میں بچے بولتے ہیں نا پنی پنی سی چیز، تو وہ اتنا سا، اس کے اندر کیا چونچ میں پانی لا لا کر اس کو ڈالے جائے۔ کیوں؟ کہ تاکہ یہ بھول جائے۔ اس کے عمل میں کیا تھا؟ اخلاص تھا۔ چڑیا حلال ہے، حرام تو نہیں۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے، خاص عمل اللہ کے لیے واسطے کیا جائے تو اللہ ایسے عمل کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو ایک بات اور سمجھائیں، موطا امام مالک جو ہے یہ ہر مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تقریباً ہر مدارس کا، میں نے بھی پڑھی۔ تو جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنے لگے موطا، تو انہوں نے آ کر شہر میں سارے بڑے بڑے فقیہ جو علماء موجود تھے ان کو مشورہ کیا، بھائی میں کتاب لکھنے لگا۔ سب نے بھی لکھنی شروع کر دی۔ اب شاگرد کیا کہتا ہے امام صاحب؟ کہتا ہے امام صاحب آپ نے کتاب لکھ دی، آپ کو یہ چاہیے تھا کتاب لکھتے اس کے بعد اویلیبل کرتے، کیوں؟ آپ نے ان کو پہلے بتا دیا، یہ لوگ سب شروع ہو گئے، آپ کو کتاب کی کیا ویلیو رہے گی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اما للہ وہو یبکی، کہ جو عمل، جو کام، جو آپ کی ایکٹیویٹیز اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو قائم ہوتی ہے اللہ کے لیے، یقین مانے اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ان کی موطا لکھنے کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ اب دیکھیں جب تک یہ مدارس قائم ہے وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں تمام مکاتب فکر کی ایک اور بات بتائیں
تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے، اصح کتب بعد کتاب اللہ و صحیح البخاری، کہ اگر قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ بخاری ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے ہوا کیا؟ بینائی چلی گئی، ماں نے رو رو کر دعا کری، اللہ میں نے تو یہ بچہ تیرے لیے دین کے لیے وقف کیا تھا، اللہ سے مانگتی ہیں، روتی ہیں۔ اور حدیث میں ایک دوسری بات کہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، ان کی دعا کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا کری تو رات کو خواب میں دیکھتی کہ بھائی اللہ رب العالمین نے میرے بچے کی بینائی واپس کر دی۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ بینائی واپس آ گئی۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا۔ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب کا رتبہ کوئی درجہ ہے تو کس کا ہے؟ بخاری کا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں بھائی ہم تو نہ، ہم ہو کوئی بھی ہو، ہمارے عملوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے بس۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا نا تو یقین مانے ہمارے عمل بیکار ہیں، کہ ہم دنیا میں بھی رہ کر پریشانیاں، مشقتیں، رسوائیاں، ضلالتیں اٹھا کر بھی پھر بھی ہمیں جنت نہ ملے تو فائدہ کہ دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ نے جو کسی چیز کا بھی اگر تمہیں حکم دیا ہے، وہ کس چیز کا حکم دیا ہے کہ عبادات بھی کرو تو خالص اللہ کی، خالص، اس کے اندر اخلاص لازم ملزوم ہے۔ تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اب دیکھیں دنیا میں نا سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ کس چیز کے اوپر ہوا تھا؟ وہ بھی قربانی کے اوپر ہوا تھا۔ حابیل اور قابیل تھے، دونوں لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتی تھی؟ لوگوں نے اپنا زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو بھی ہے ٹو زیڈ جو چیزیں ہوتی تھیں میدان میں رکھی، آگ آئی کھا کے چلی۔ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں حسد، بغض، اناد، میں تیرے کو مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ حابیل کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے کو قتل کرنے کے لیے کبھی نہیں بڑھاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کو قتل کر۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے جو قتل کیا ہے، پہلا قتل قابیل نے کیا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کے اندر سے ہر قتل میں سے اس کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ دیکھیں اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، جیسے چھپکلی کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، اس کی نسل تباہ ہو گئی، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا اس میں سے اجر اس کو ملتا رہے گا۔ یہ کیا ہے کہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو اس کا حصہ ملتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں پہ بھی کسی ایک بچے کو دینی تعلیم دلوا دی اور وہ دین پڑھتا رہا، یا اس نے کتنے لوگوں کو دین کی دعوت تبلیغ کرتا رہا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، اخلاص کے اوپر مبنی ہے۔ اب دیکھیں ہم ہیں نا، ہم اپنے استادوں کا صدقہ جاری ہے۔ ہم نے جتنے بھی، اگر ہم آگے جتنے لوگوں کو تبلیغ کریں، جو پڑھائیں، جو ایکٹ کریں، تو ہمارا جو عمل ہے اس میں سے ہمارے استادوں کو اس کے اندر سے اجر ملے گا۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، شاعر کیا کہتا ہے
ایک شعر یاد آیا، شاعر کہتا ہے شہادت کو پانے کو بڑا جی چاہتا ہے، شہادت پانے کو بڑا جی چاہتا ہے، مگر سنا کیا ہے یہ ظالم جو ہے جان سے بھی مار دیتا ہے۔ یہ بھی اخلاص کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کم و بیش 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ کس کا صدقہ جانا ہے؟ میرے نبی کا اخلاص تھا، یہ میرے نبی کا صدقہ جانا ہے۔ میرے نبی کے اگر تبلیغ کے معاملات میں اخلاص نہیں ہوتا یہ کہاں ہوتا؟ تو ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور ایک بس واقعہ مختصر تھا کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی زمین جو ہے وہ کرائے پہ دی، دینے کے بعد جو کرایہ دار تھا اس نے زمین کھودی تو ایک مٹکا نکلایا سونے کا۔ اب دیکھیں جب یہ عملوں میں اخلاص ہوتا ہے نا تو اللہ رب العالمین ایسے اسباب بناتے ہیں کہ جو انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے راہوں کو آسان کرتا رہتا ہے۔ ہوا کیا کہ جب وہ زمین کھودی تو ایک سونے کا مٹکا نکلا، وہ آ گیا مالک مکان کے پاس، کہنے لگا بھائی یہ آپ کی زمین تھی، آپ نے مجھے دیا، یہ سونے کا مٹکا نکلا، یہ میرا ہے۔ وہ کہتا بھائی میں نے آپ کو زمین دی، یہ اب آپ کا ہے، کچھ بھی ہو، اس کے اندر سونا نکلے پتھر نکلے کچھ بھی، یہ سب آپ کا۔ وہ کہتا بھائی میں کیوں نہیں، میں نے تو آپ کو دے دی، یہ آپ کا نصیب، میرے کو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے۔ وہ کہتا نہیں، اب یہ دونوں اتفاق نہ کریں، یہ فیصلہ چلا گیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی نے دونوں کی باتیں سنی، ہاں بھائی تو، ہاں بھائی تو، کوئی اتفاق نہ کرے۔ قاضی نے ایک بات پوچھی اور تھا، دیکھیں قاضی بھی تھا نیک۔ اگر آج کا کوئی قاضی اور کوئی عادل ہو نا وہ کیا بولے گا، بھائی تم دونوں نے لڑائی کرو، یہ مجھے دے دو، میں رکھ لیتا ہوں۔ اب ہوا کیا، وہ کہتا ہے تیرا کوئی بیٹا ہے بیٹی؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، قاضی نے فیصلہ، دیکھیں کتنا انصاف تم اپنے فیصلہ کیا۔ کہنے لگا ایسا کرو کہ تم اپنے بیٹے کی اس کی بیٹی سے شادی کرا دو، اور یہ جو ہنڈیاں ہیں نا یہ مال یہ ان پہ خرچ کیا۔ اب دیکھیں وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ رب العالمین انسان کو روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں پہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اب بتائیں دونوں کو گمان میں تھی بات، مگر عملوں میں اخلاص نہیں۔ آج ہمارے عملوں میں کوئی اخلاص نہیں ہے، ہمارے دلوں میں بھی نرمی نہیں ہے۔ ہم شریف کب تک ہیں؟ جب تک ہمیں موقع نہیں ملتا، بس جب تک ہم بہت بڑے شریف، جیسے ہی موقع ملا داؤ مار۔ اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہوگا تو ہوگا کیا، ہم کہیں پہ بھی کسی مسئلے میں بھی چٹن بازی نہیں کریں۔ اور ایک دوسری بات مختصراً کہ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ منظور صاحب، تو منظور الحق صاحب، تو یہ خلیل من لفی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمارے استادوں میں سے ہیں۔ تو ان کا تذکیہ لے کر آئے ہیں، تو یہ بیچارے مغروض ہیں، قرض کے اندر کچھ پریشان حال ہیں، تو تمام دوست احباب جو ہیں ان کے ساتھ خصوصی طور پہ تعاون فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہماری اور جو آپ کی نیکیاں ہیں یہ قبول فرمائے۔ تو ہم اگر کسی مسلمان بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے بھی کسی مسئلے کے اندر کیا کرتے ہیں، دوسرے کے دل میں بات ڈالیں گے اور ہمارے مسئلوں کے اندر آسانیاں ہوگی۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھو۔ اللہ ہو سکے تو ہمیں کسی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی صورت کی نیکی ہو، اللہ ہمیں اس کے ذریعے ہی جنت کا وارث بنا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، ایک بات یہ تھی، اور دوسری یہ تھی کہ بھائیو آپ لوگ کا بہترین جو اخلاص پہ مبنی جو صدقہ جاری ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہماری نیک۔ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، اپنی اولاد کو ٹھیک ہے مولوی نہیں بناتے، کوئی پرواہ نہیں، تاجر بناؤ، مگر کم سے کم اتنا تو ان کو پڑھاؤ کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھا سکیں، آپ کے خاندان میں کسی کا نکاح پڑھا سکیں۔ یقین مانے آپ اگر تاجر ہیں، آپ کا بیٹا اگر یہ کام کرے، کہیں جنازہ یا کوئی نکاح پڑھا دے، آپ خوشی سے پھولیں گے کہ نہیں پھولیں گے؟ بہت خوشی ہوگی۔ تو ہمارا جو بہترین صدقہ جاری ہے نا وہ کیا ہے، یہ نیک اولاد۔ تو یہاں الحمدللہ بچے پڑھتے بھی ہیں، ٹائم ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ پڑھائی کا معاملہ شروع ہے، تو آپ لوگوں کو بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے ماشاءاللہ ایریے کے اندر کتنی پیاری جگہ، کتنے سکون کی جگہ دی، تو یہ کب اس سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کو بھیجا کریں،
تاکہ کہ بچے پڑھیں، دین پڑھیں، تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا تو یہ بچے اگر کسی کو الف بھی پڑھا دیں گے یا با بھی پڑھا دیں گے تو کیا ہے وہ ہمارے کو ثواب ملتا رہے گا. جیسے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بس یہ ہے آخری الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نے دیے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، دیکھیں ابھی میں بولتا ہوں آپ کھڑے ہو کے بولے اے بی سی ڈی، کوئی آپ کو ثواب مل رہا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ہے. آپ اگر پڑھیں 1 2 3 4 5 100 10 اتنی گنتی گن لیں، کوئی اجر نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ الف بھی پڑھے گا نا تو الف پڑھنے سے کیا ہے 10 نہیں. اب دیکھیں فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسے ہی کوئی ثواب نہیں ملتا. حامان کی بات چلی، کوئی ثواب نہیں. اور یہی الفاظ قرآن نے پڑھ لیے، اللہ نے اجر دے دیا. تو بھائی بہترین صدقہ کیا ہے؟ نیک. تو بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة